ایک آیت کریمہ اس کو میں ضرور ذکر کرتا ہوں جو یادگار ہے 10ویں پارے سورہ توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر کا ذکر فرمایا اور وہ بہترین سفر ہے. کس کا سفر؟ میرے مصطفیٰ کریم کا. مکہ سے لے کر مدینے کا جو سفر تھا، ہجرت کے سفر کا ذکر آج کے پارے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قیام فرمائے اعلان نبوت کے بعد، اور بڑی مشقتیں، بڑی کلفتیں دیکھنے کو ملیں. 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا. سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، کھانا پینا ملنا جلنا سلام کلام سب بند کر رکھا تھا. کسی کو حضور کے خاندان کے قریب تک آنے نہیں دیتے تھے. 3 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ایسے گزرے، ان میں کئی دن ایسے آئے ہیں جس میں صرف ہرے پتے میرے آقا نے کھائے ہیں، چمڑوں کو ابال کر کے کھایا گیا. یہ دن آئے تھے مکہ میں. مکہ کے کفار نے بڑے ظلم کیے، حضور کے غلاموں کو پکڑ کر کے مارا، قتل کیا، شہید کیا. 13 سال کے بعد میرے مولا نے، رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ مکہ سے نکل کر کے مدینے کے سفر پر چلیں. یہ وہی ہجرت کی رات ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کا ہر خاندان تیار تھا. تقریباً وہاں پر 13 یا 14 خاندان آباد تھے. ہر خاندان کا ایک ایک آدمی میٹنگ کر کے آ چکا تھا کہ آج کی رات ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں تیز دھار تلوار لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ رات کا وقت ہوگا، سب کے سب اندر داخل ہوں گے، ایک ساتھ حملہ کریں گے. کیونکہ اس زمانے میں بدلے کی لڑائیاں بہت چلتی تھیں، تو سارے خاندان والے اس لیے آ گئے تھے کہ قریش پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کے لیے لڑ نہ سکے کسی سے. سب خاندان ہیں تو کس سے لڑیں گے قریش، اس لیے سارے لوگ مل کر کے قتل کرنا چاہتے تھے. اور اسی رات کو مولا تعالیٰ حکم فرماتا ہے رسول آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضور نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود میرے آقا گھر سے باہر نکلے یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے. اپنے ہاتھ میں مٹی اور کنکریاں کچھ لیں اور جو باہر گھر کے کھڑے تھے ان کفار کے منہ پر پھینک دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے چلتے چلتے نکل آئے. کسی ایک کافر کو بھی میرے آقا نظر نہیں آئے. جان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اسے حاصل ہوگا جو ان کا عشق رکھتا ہو، ان کی محبت رکھتا ہو، ورنہ سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے، سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے. مولا نے آنکھیں اندھی کر دی ان کفار کی، ان کے بیچ سے نکل کر کے آئے. اور جب مدینہ طیبہ جانا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ان کے گھر سے ان کو اپنے ساتھ لیا. اور مدینے کے راستے پر جانے سے پہلے غار ثور بیچ میں، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، مدینے کے راستے پر نہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے پر اس غار ثور میں تھوڑا سا رکنا ہو گیا، اس لیے کہ پتا تھا کہ کل صبح اب یہ مکہ والے تلاش شروع کر دیں گے، ڈھونڈیں گے ادھر ادھر. اور وہ سب کو پتا تھا مکہ والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جا سکتے ہیں تو مدینہ ہی، کیونکہ مدینے والے پہلے ہی بہت سارے ایمان لا چکے تھے. مدینے والے بہت سارے حضور کے جانے سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے. مدینے میں اسلام کی بہاریں آ چکی تھی. جو مکہ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، میرے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور مدینے واپس جاتے تھے. تو غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. وہ غار آج بھی موجود ہے، 5000 فٹ اونچے پہاڑ، 5000 فٹ اونچا پہاڑ. اس پر ایک غار ہے جہاں صرف 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آج بھی
اور روایتیں بتاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور پر جب چڑھنے لگے تو صدیق اکبر کو دیکھا نہ گیا، حضور اتنی بلندی پر پیدل جائیں گے، تھکان کے آثار ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، آپ کا غلام لے کر کے اوپر چڑھے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تم پانی کی ایک بوتل لے کر کے اوپر تک جا نہیں پاؤ گے۔ ہاں سفر بڑا کٹھن ہے، وہ ہم گئے، بہت سخت لگتا ہے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں ہونی چاہیے، ایک تھیلی بھی لے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کے مقام کو کون جانے جن کے کندھوں نے بار نبوت کو اٹھایا، بار نبوت کو اٹھایا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار تک لے گئے اور اس غار کو ہر طرح سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کیے، کوئی سوراخ باقی نہ رہے کہ کہیں سے کوئی کیڑا بھی آ کر میرے مصطفیٰ کریم کو ایذا نہ پہنچا سکے۔ ایک عاشق کی جانثاری اور ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں، وہ صدیق اکبر کی ذات سے سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے سمجھو، سب کچھ حفاظت کے ساتھ رکھا، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہا تو اپنا پیر اس پر لگا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اندر بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرتے رہے، لیکن ابوبکر صدیق کے پیر میں ایک سانپ ڈستا رہا، بہت پرانا سانپ جس کا زہر چڑھ کر کے ان کا پیر پیلا پڑ گیا، لیکن پیر ہٹانے کو تیار نہیں۔ حضور پاک کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے۔ ہاں حضور کے لیے قربانیاں دینا، ایک ڈنڈے سے بھاگنا، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے۔ جان پر بنا چکی تھی لیکن پیر نہیں ہٹایا۔ صدیق اکبر کا ایمان کیا تھا، موت آئے گی تو رخ مصطفیٰ پہ آئے گی، حضور سامنے ہے، پھر کس بات کا ڈر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیر نہیں ہٹائے، درد کی شدت اتنی بڑھ گئی، خود میرے آقا بیدار ہوئے، پوچھا کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے ابوبکر؟ کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پیر ہٹا دو۔ کہا نہیں، کہیں آپ کو ایذا نہ دے دے۔ حضور نے فرمایا تم پیر ہٹاؤ، کوئی موذی ہمیں ایذا نہیں دے گا۔ جانور حضور کو ایذا نہیں دے سکتے کیونکہ میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت ہے، ہاں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے پیر ہٹایا، سانپ اندر آیا، جو دیدار کا مشتاق تھا دیدار کیا اور ویسے ہی واپس چلا گیا۔ صدیق اکبر کو اگر اس نے ڈسا بھی ہے تو وہ عشق کی پیاس تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کی تڑپ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک حضرت ابوبکر کے پیر میں لگایا اور ان کا پورا زہر اتر گیا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا، کوئی زہر کا اثر بھی نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کو یہ معلوم تھا، اس لیے پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ زہر چڑھنے تو سر تک بھی چڑھے تو کیا ہونا ہے، لعاب مصطفیٰ سامنے موجود ہے، ارے شفا خانہ پورا ان کے سامنے ہے، تو سانپ ڈسے کہ بچھو ڈسے، کیا ڈر ہے اور کیا فکر ہے۔ اور اس کے بعد ہاں ظاہر سی بات ہے اتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کا، اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں صدیق نے غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے۔ جان بچانا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرض ہے۔ جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ ارے جان ہے تو نماز پڑھو گے، جان ہے تو زکوٰۃ دو گے، جان ہے تو حج کرو گے، سارے فرض بعد میں، جان بچانا پہلا فرض ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے وہ سب سے اعلیٰ فرض کو بھی نچھاور کر دیا میرے مصطفیٰ کی نیند پر، حضور کی نیند پر۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں ایک پیاری بات نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دو فرض ایک ساتھ جمع ہو گئے تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ دو فرض ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ ایک ہی وقت میں دو فرض آ گئے، کون سے فرض پر عمل کرے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر دو فرض آ گئے تھے، ایک اپنی جان بچانا بھی فرض تھا اور ایک مصطفیٰ کا احترام کرنا بھی فرض تھا۔ حضور کی عزت کرنا فرض ہے یا نہیں؟
دو فرض ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں آئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کیٹیگری، کون سا فرض اعلیٰ درجے کا ہے اور کون سا فرض ادنا درجے کا ہے. جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، ادنا درجے کا ہوگا چھوڑ دیا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں فرضوں کو دیکھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا اعلیٰ درجے کا فرض تو حضور کی عزت کرنا، جان بچانا اعلیٰ درجے کا فرض نہیں. یہاں جب بات آئے تو اعلیٰ درجے کا فرض کیا ہے؟ رسول کی عزت کرنا. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور اسی طرح مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہاں پر بھی دو فرض ہو گئے تھے نا. حضرت علی کے زانو پر بھی حضور ایک دن آرام کر رہے تھے، عصر کی نماز حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا. پتا ہے نا وہ کیا؟ اور سنیوں کو نہ پتا ہو تو کسے پتا ہو؟ ہاں، میرے آقا کے معجزے اگر سنیوں کو نہیں معلوم، حیرت کی بات ہے. تو حضرت علی کے اوپر دو فرض آ گئے تھے. ایک عصر کی نماز پڑھنا ہے. عصر کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ارے پانچوں نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز عصر کی ہے، بیچ والی نماز، اس کا مقام بڑا ہے. عصر کی نماز بھی فرض، اور حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کی عزت بھی فرض. ایک ہی ٹائم میں دو فرض آ گئے. مولا علی نے بھی دیکھا، کمپیئر کیا. اب یہاں کون سا اعلیٰ درجے کا فرض ہے اور کون سا ادنا درجے کا فرض؟ مولا علی نے بھی عمل کر کے دکھایا. عصر کی نماز جاتی ہے تو جائے، رسول کی نیند کا احترام کرنا یہ اعلیٰ درجے کا فرض ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پھر اعلیٰ حضرت اخیر میں بیان کرتے ہیں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. حضور نے کیا ان دونوں کو نہیں دیا؟ صدیق اکبر کو ان کی جان لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ اور حضرت علی کو ان کی نماز لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ حضور نے کسی کا کچھ باقی نہیں رکھا. صدیق اکبر نے اپنی جان دے دی، لیکن میرے آقا نے صرف لعاب لگا کر ان کی جان لوٹا دی. حضرت علی نے نماز چھوڑ دی، حضور بیدار ہو کر انگلی سے پلٹا کر ان کے لیے عصر کی نماز کا وقت قائم کرا دیا. تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے.